السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین محترم، آج ہم سیرت نبوی کے ایک نہایت اہم مگر کم بیان کردہ پہلو پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ وہ عظیم شخصیت جنہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہونے کا شرف حاصل کیا، یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی وفات کب ہوئی، کہاں ہوئی، کس حالت میں ہوئی، کیا وہ ایمان لائے تھے اور کیا وہ جنتی ہیں، یہ تمام سوالات آج کی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ کا نسب اور شخصیت۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم بنو ہاشم کے معزز قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد عبد المطلب مکہ کے سردار اور قریش کے مقتدر ترین شخصیت تھے۔ حضرت عبداللہ اپنے والد کے سب سے زیادہ محبوب بیٹے تھے۔ ابن ہشام اور ابن سعد کے مطابق حضرت عبداللہ نہایت خوبصورت، باوقار اور دیانتدار انسان تھے۔ ان کی سیرت اور کردار نے نکاح سے قبل ہی پورے مکے میں شہرت حاصل کر لی تھی۔ حضرت آمینہ بن وہب بنو زہرہ قبیلے کی نیک سیرت اور معزز خاتون تھی۔ عبد المطلب نے ان کے لیے حضرت عبداللہ کا رشتہ بھیجا جو قبول کر لیا گیا۔ ان کا نکاح مکہ مکرمہ میں ہوا۔ بعض روایت میں اس نکاح کے بعد حضرت عبداللہ کے چہرے پر ایک نور کا ذکر آتا ہے جو سیرت کے کتب میں علامت نبوت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، مگر یاد رہے کہ اس طرح کی روایات کی صحت ضعیف ہے۔ نکاح کے بعد زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ حضرت عبداللہ قریش کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ قافلہ غزہ یعنی فلسطین تک گیا۔ واپسی پر حضرت عبداللہ بیمار ہو گئے۔ قافلہ واپس مکہ چلا آیا، لیکن حضرت عبداللہ مدینہ منورہ، جسے اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، تو مدینہ منورہ میں اپنے نانا کے رشتہ داروں بنو عدی بن اور بن نجار کے ہاں قیام پذیر ہوا۔ تو سیرت ابن ہشام جلد 1 صفحہ نمبر 160 اور طبقات ابن سعد جلد 1 کے مطابق حضرت عبداللہ بن عبد المطلب جب شام سے واپس آ رہے تھے تو مدینہ منورہ میں بیمار ہو گئے اور وہیں فوت ہو گئے۔ حضرت عبداللہ کی وفات حضرت آمینہ کے حاملہ ہونے کے دوران ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحم مادر میں تھے تب، اور بعض کے مطابق پیدائش کے کچھ ماہ بعد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ کی عمر اس وقت 25 سال تھی جب وہ مدینہ منورہ میں وفات پا گئے۔ حضرت عبداللہ کی قبر آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے، جو تاریخی طور پر مشہور مقام دار النابغہ یا بنو نجار کا علاقہ ہے۔ کیا حضرت عبداللہ ایمان لائے تھے؟ یہ سوال اکثر ذہنوں میں آتا ہے۔ کیا حضرت عبداللہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی وفات سے پہلے دیکھا بھی نہ تھا؟ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے انبیاء کے والدین جو شریعت محمدی سے پہلے دنیا سے گئے وہ فطرت صحیح پر تھے، ان پر کوئی شریعت نافذ نہیں تھی، اس لیے وہ معذور اور جنتی ہیں۔ دلائل نبوہ بہقی میں ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین نسب میں پیدا کیا، نہ کہ ناپاک یا مشرکین کے درمیان۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ نے تفصیل سے دلائل ذکر کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنتی ہیں، لہٰذا حضرت عبداللہ ایمان والے تھے اور جنتی ہیں۔ یہ اہل علم کا موقوف ہے اور یہی موقوف محبت و عدل پر مبنی ہے۔ سوچیں، ایک بچہ جو دنیا میں آیا مگر باپ کی شفقت سے محروم رہا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ غم و یتیمی کا پہلا باب تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا اور پناہ نہ دی؟ یتیمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گھٹاتی نہیں بلکہ بڑھاتی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے فرمایا حضرت عبداللہ فطرت پر تھے اور انبیاء کے والدین کا ایمان فطرتی طور پر ثابت ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اہل سیرت کا اس پر اجتماع ہے کہ نبی کے والدین پر عذاب نہیں۔ یتیم بچوں کا مقام بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یتیمی میں پالا تاکہ وہ یتیموں سے محبت سکھائے۔ دنیاوی نعمتیں کم ہوں تو ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو پیارے ناظرین و سامعین حضرات، حضرت عبداللہ کی وفات کا واقعہ صرف تاریخ نہیں بلکہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت نبی پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔